السلام علیکم۔ انسان کی خوبصورتی، حسن، جوانی، مال و دولت سب فانی ہے۔ جب انسان ہی فانی ہے تو اس کی تمام چیزیں فانی ہوں گی۔ یہ دنیا باقی نہیں رہنے والی۔ اگر کوئی باقی چیز رہنے والی ہے تو وہ انسان کے اعمال ہیں، جو انسان کے اس دنیا میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ انسان کی سچائی، اس کی محبت، خلوص، سب کو ایسے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ باقی رہیں گے۔ انسان کی سچائی اور اس کے انسانیت کا جذبہ جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ تو اس جذبے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ تو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بہت امیر شخص جو ایک شہر میں رہتا تھا، اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی، تو وہ ہر وقت اسی کی یادوں اور اسی کے خیالوں میں رہتا تھا، اور وہ دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ یہ اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، تو وہ لڑکا بھی بہت عجیب تھا، اس کے راہ میں ہر وقت کھڑا رہتا تھا اور اس کے خیالوں میں گم رہتا تھا۔ تو اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، بلکہ یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ اگر میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے تو میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، اس سے بے وفائی نہیں کروں گا، اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اسے خوش و خرم رکھوں گا۔ تو چنانچہ اس کی دعائیں رنگ لائیں، اور ایک دن اس کے لڑکے کی محبت رنگ لے آئی اور اس لڑکی کے دل پر اثر کر گئی۔ تو جب وہ دونوں ملے تو انہوں نے عہد و پیمان کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ تو چند سال تک تو وہ خوشی خرم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہے، اور ان کی محبت کے چرچے ہر طرف پھیلتے گئے، اور وہ واقعی ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگے تھے اور سچی محبت کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس لڑکی کو جو ہے نا ایک ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے وہ اس کا حسن جمال، اس کی خوبصورتی مان پڑنے لگی۔ لڑکے نے اس کے لیے بہت علاج کروایا، اس کے ہر ڈاکٹر طبیب کے پاس لے کر گیا، مگر وہ لڑکی ٹھیک نہ ہو سکی، اور اس کا حسن جوانی سب کچھ اس کا ختم ہوتا جا رہا تھا، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن لڑکا اپنی دوائی، اس کے بیوی کی دوائی لے کر واپس آ رہا تھا، تو کیا ہوا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آ گیا، اور اس حادثے میں اس لڑکے کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو جب وہ گھر آیا تو ایک تو اس کی بیوی بیمار تھی اور دوسرا وہ اندھا ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی محبت بجائے کم ہونے کا اور بھی بڑھنے لگی۔ تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ آخرکار 3-4 سالوں بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لڑکے کو بہت صدمہ ہوا، اور وہ اس غم اور صدمے میں نڈھال ہو گیا۔ اس کا کہیں دل نہیں لگتا تھا، وہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو اس نے یہ سب چیزیں جو اپنی جو ہے نا اس نے سیل آؤٹ کر دی، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس دن وہ روانہ ہونے لگا تو روتا ہوا جب جا رہا تھا تو ایک شخص نے اس کے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ اے اندھے، تم تو اندھے ہو، تم کیسے جاؤ گے؟ پہلے تو تمہاری بیوی تھی جو تمہارا خیال رکھتی تھی، اب تو تم اندھے ہو چکے ہو، تو اب تم اپنا خیال کیسے رکھو گے، اور یہ سفر اور کیسے طے کرو گے، اور دنیا آنے والی مشکلوں مصیبتوں سے کیسے تم اس کا مقابلہ کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں اندھا نہیں ہوں، بلکہ میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ پھر اس نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس لڑکے سے سچی محبت کرتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیماری، اس کی بدصورتی کا اس کو احساس ہو۔ تو چنانچہ میں نے اپنے اندھے پن کا اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، اور میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں اس کو کبھی غم اور دکھ نہیں دوں گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے کہ میری بات لڑکی کو یہ احساس ہو کہ میں بدصورت ہو گئی ہوں، کہیں میرے خاوند کو اس چیز کا برا نہ لگا۔ کہ میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا، تو میں واقعی اس سے سچی محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا،
اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھنا. اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے لیکن سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے دوسروں